نے کوشش کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، تعریف، مدح میں جو ان کی صلاحیت تھی اس کو ادا کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق بندہ نہیں ادا کر سکتا ہے، اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ پوری زندگی اگر گزر جائے درود شریف پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو بندہ حق ادا نہیں کر سکے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کسی صحابی کو، انہوں نے پوچھا کہ اپنی دعا میں ہم آپ کو کتنا رکھیں؟ کہا چوتھائی، کہا اس سے زیادہ، کہا آدھا، کہا اس سے زیادہ، دو تہائی، کہا اس سے زیادہ، یعنی پوری دعا صرف آپ ہی پر درود و سلام کی ہو، آپ ہی کا ذکر خیر ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا تب تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، تب تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم۔ أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال أيضا الحج أشهر معلومات أو كما قال عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال أعوذ بالله من حال أهل النار۔ سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی بے عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جن کی توفیق سے یا جن کے دیے ہوئے نصیب سے یا جن کے لکھی ہوئی تقدیر سے ہم لوگ آسمان کے پجاری نہیں ہیں، سورج چاند کے پجاری نہیں ہیں، ستارے کے پجاری نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے تارے کے بھی پجاری نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے تارے کے بھی پجاری نہیں ہیں، اور نہیں ہوا پانی بادل کے پجاری ہیں، نہیں بجلی کی کڑک کے پجاری ہیں، نہیں پہاڑ کے، نہیں ندی کے، نہیں نہر کے، نہیں سمندر کے، نہیں دریا کے پجاری ہیں، نہیں چرندے کے پجاری ہیں، نہیں پرند کے پجاری ہیں، پرندے کے، نہیں درندے کے پجاری ہیں، نہیں چوپائے کے، نہیں کسی کیڑا کے، نہیں کسی مکوڑا کے، نہیں کسی انسان کے، نہیں کسی نیتا کے، نہیں کسی گنڈے کے، نہیں کسی ملا کے، نہیں کسی پیر صاحب کے، نہیں ماں کے، نہیں باپ کے، نہیں بیوی کے، نہیں شوہر کے۔ پجاری بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا۔ ان کی حمد کے لیے، اس فضل کے لیے، ان کے کرم کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے۔ اس کو ہٹا دیا، پیچھے کر دیا۔ وقل الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اب کبریاء کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ازواج مطہرات پر، اور ان کی جملہ اعلیٰ اولاد پر، اور ان سے پہلے جتنے انبیاء رسول گزرے ان پر بھی، اور ان کی اعلیٰ اولاد پر بھی، اور ان کے ماننے والوں پر بھی، ان کے چاہنے والوں پر بھی،
اور ان سے محبت نبھانے والوں پر بھی، اور انہیں یاد رکھنے والوں لوگوں پر بھی، اور پھر صحابہ کرام پر بھی، خلفائے اسلام پر بھی، تابعین پر، تابعین پر، تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سنت مرحومہ، سنت وسط، سنت عدل، سنت شہادہ کے جملہ ائمہ کے اسلام، فقہاء اسلام، محدثین، مفسرین، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور اللہ کی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب مرفع شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل پیہم باقی ہے، پیہم تعداد مرتبہ درود و سلام کی نازل فرماتے رہیو۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا خطبۃ الحاجہ کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے فرض قرار دیے جس سے پچھلی امتوں کو یا اقوام پر یا قوموں پر ہم نے فرض قرار دیے تھے۔ لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ اب غور و خوص ہو گیا یہی، تاکہ پیچھے سے آنے والے کو پریشانی نہیں ہو، تاکہ تقوی کا مادہ حاصل ہو۔ تقوی کی ضرورت ایک کلمہ گو کو، اور صرف کلمہ گو نہیں، ایک انسان کو بھی صرف رمضان میں نہیں رہتی ہے۔ تقوی کی ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی ہے، تقوی کی ضرورت رمضان کے علاوہ پورے سال میں رہتی ہے۔ تقوی کی ضرورت جب تک انسان کی رمق باقی ہے، ہوش گوش باقی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، جب تک اس کو تقوی کی ضرورت ہے کہ زندگی کے جملہ پہلو میں ہر معاملات میں تقوی کا خیال رکھے۔ اور اسی تقوی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ دیا تھا، تاکہ تمہارا تقوی کی صفائی ہو جائے، اوور وائلنگ ہو جائے، تجدید ہو جائے، دھلائی ہو جائے، رگڑائی ہو جائے۔ اور صرف رمضان ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی کہا تھا کہ روزہ رکھنا، اگرچہ فرض نہیں ہے، اور صرف رمضان ہی میں یہ نہیں کہا تھا کہ صرف رمضان میں قرآن سننا، بلکہ یہ کہا تھا کہ پورے سال قرآن سننا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہا تھا کہ صرف رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، بلکہ کہا تھا کہ پورے سال قرآن پڑھنا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہا تھا کہ صرف رمضان میں نیکی کرنا، بلکہ یہ کہا تھا کہ پورے سال نیکی کرنا۔ یہ الگ بات ہے، رمضان میں زور دے کے کہا گیا کہ روزہ بھی رکھو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کی تلاوت سنو بھی، اور نیکی بھی کرو۔ تو ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کا تقوی بچا رہے۔ ایک انسان کی زندگی، مسلمان کی بات نہیں بول رہے ہیں، ایک انسان کی زندگی میں اگر سب سے بڑا کوئی سرمایہ ہو سکتا ہے، تقوی ہے۔ کسی ملک میں، کسی حکم میں، کسی نظام میں، کسی سماج میں، کسی گھر میں جتنا زیادہ تقوی کا مادہ پایا جائے گا، اتنا زیادہ وہ ماحول یا وہ سماج یا وہ گھر یا وہ ملک یا وہ جگہ میں اطمینان اور سکون پایا جائے گا۔ آج آپ سنتے رہے دن رات، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہوگا آپ کرپشن کی کوئی سوال کی نیوز نہیں سنتے ہوں گے، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہوگا جس دن آپ کسی ریپ کا کیس نہیں سنتے ہوں، پڑھتے ہوں، دیکھتے ہوں، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو جس میں آپ کسی مرڈر کا واقعہ نہیں سنتے ہوں، یہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں، شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جس میں کچھ نہ کچھ انسان کے گڑبڑ کرنے کی نیوز دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو مل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے جیسے انسان اپنے اوپر والے سے رشتہ توڑتا جا رہا ہے، جانور نہیں بننا ہے، ہم نہیں بولیں گے جانور بننا ہے، ہم یہ بھی نہیں بولیں گے درندہ بننا ہے۔ درندہ میں بھی شفقت کا مادہ پایا جاتا ہے، درندے میں بھی رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ہم لوگ درندے سے بھی گئے گزرے ہیں، درجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ درندے کا لفظ استعمال کر کے ہم کہیں گے درندے کی توہین کر رہے ہیں، درندے کا لفظ استعمال کر کے ہم کہیں گے کہ ہم درندگی کی توہین کر رہے ہیں۔ درندے میں بھی رحمت اور شفقت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ کئی جگہ ایسا دیکھا گیا ہے جنگل میں کہ درندہ آیا شکار کرنے کے لیے، جس جانور پر حملہ کیا وہ جانور بڑا تھا، بھاگ گیا۔ جو چھوٹا بچہ تھا،
چلنے کے لائق، اس کو چیڑا پھاڑا نہیں، اس کو چھوڑ دیا اس کو. ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی جانور مر گیا، اس کی ماں مر گئی، مادے، تو دوسرے جانور کی مادہ نے اس کو پال لیا، دوسرے جانور کی یا درندے کی. ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ شیرنی ہے، شیرنی کسی دوسرے درندے کسی جانور کے جانور بچے کو پال لی دودھ پلا کر اپنا. اور ہمارا ماحول کیا بتانا ہے، کیا بننا ہے ماحول؟ اپنی سگی ماں، سوتیلی نہیں، چچی پھپھو خالہ ممانی نہیں، اپنی سگی ماں اپنے بچے کو مرڈر کر دے رہی ہے. زمین کے لیے ہو، عاشق کے لیے ہو، چکر کے لیے ہو، معاملات کے لیے ہو، لیکن ہو رہا ہے. یہ دن رات ہم لوگ سننے ہیں. اور لوگ سماج، ہم ٹھیک لفظ بولیں گے، گدھا اپنا کلر اجڑ کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کو پڑھا کر بڑا بنا دیا. کیا بڑا بنا دیا جی؟ اس میں جو ماں کا گن تھا، یہ جو عورت کا گن تھا، اس کو تو ختم کر دیا تم نے. اس کے مشہور تھا، مشہور کیا تھا، حقیقت بھی تھی. ہم ایک دن ٹیمپو سے آ رہے تھے، ایک دن ہم ٹیمپو سے آ رہے تھے، تو سارا آگے بڑھ جائیے، آپ لوگ آگے بڑھائیے، تھوڑا سا آگے بڑھیے، آپ آگے رہیے اور آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے. کہ ایک دن ہم ٹیمپو سے آ رہے تھے ادھر آفس عالم گنج سے، آگے بیٹھے ہیں، پیچھے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ٹیمپو لگا کچھ جاننے والا. ٹیمپو والا اس سے گفتگو کر رہا ہے. بولا جانتے ہو مجھے دو بیٹا ہو گیا ہے، مجھے دو بیٹا ہو گیا ہے. غصہ تو اتنا آیا، کچھ بولا نہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو پھٹے میں پاؤں ڈالا ہے. اور فلانے کو صرف بیٹی ہے، کسی کا نام لے کے بولا، یا کسی تعلقات کا رشتے دار ہوگا، پڑوسی ہوگا. اترتے اترتے طبیعت کر کے بول دے، نہیں بولا جس بیٹے پر تم گرو کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، اس کو بیٹی ہوئی، میرے بیٹا ہو گیا دو، ایک بھی بیٹی نہیں ہے. جب بڑھاپے میں لات مارے گا نہیں، بہو کا جب آنچل آئے گا، جب اس کی بیوی آئے گی، تب تم کو یاد آئے گا بیٹا اور بیٹی کا فرق. اس لیے کہ اتنا زمانہ خراب ہونے پر بھی ابھی بھی بیٹی میں کچھ بھی جذبہ ہوتا ماں کا. لیکن جو ہمارا پڑھائی کا سسٹم ہے، ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، ایسا ہے کہ بیٹی کو بھی درندے سے بھی زیادہ خطرناک بنا دیا ہے. سگی بیٹی اپنے ماں باپ کو زندہ جلا دیتی ہے، سگی بیٹی اپنے ماں باپ کو زہر دے کر مار دیتی ہے. کیوں؟ رہتے ہیں تقویٰ کی کمی ہے، سماج میں تقوی کی کمی ہے. سماج میں اگر تقوی کی کمی نہیں ہوتی تو گدھا سماج کلر اونچا نہیں کرتا، اپنے بیٹی کو برباد کرتے، اپنی نسل کو برباد کرتے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں ماں باپ داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، حج والے ہیں، عمرہ والے ہیں، روزہ والے ہیں، زکوٰۃ والے ہیں، صدقات والے ہیں، خیرات والے ہیں، قرآن والے ہیں، تلاوت والے ہیں، ماں برقع والی ہیں. بیٹا بیٹی کو ننگا بنا دیا ہے. ہم درندہ بھی نہیں بولیں گے، جانور بھی نہیں بولیں گے. ایسی تربیت دیا. آپ کی نماز، آج کی داڑھی، آپ کی ٹوپی، آپ کا جبہ، آپ کا برقع، آپ کا قرآن کی تلاوت، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پہ دے مارے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی بات بولیں گے، تم نے اپنی نسل میں تقوی کا مادہ نہیں ڈالا. یہ صرف عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو عالم عالم ان کا بھی یہی حال ہے. جو حافظہ ہیں، خاتون یا عورت یا بیوی یا بیٹی یا بہن، کسی کی تو ہوگی بھگنی، بھتیجی، بھانجی، یا حافظہ یا عالمہ ہے، اس کا بھی یہی حال ہے کہ بچوں کو برباد کر رہی ہے. مجھے یاد ہے میرے خاندان کے لوگ، اپنے خاندان کے لوگ کی باتیں بول رہے ہیں. چھوٹی بہن انتقال کر گئیں، اللہ تعالیٰ بھول چک معاف کرے، جو جتنے لوگ گزرے ان کے کی غلطیوں کو معاف کریں اور درجات بلند کریں. وہ گئی تھی رشتے دار سے ملنے کے لیے، بولی کہ آپ لوگ اسکرٹ نہیں پہنتی ہیں، فلانے عالم کو دیکھیں اس کی بیٹی اسکرٹ پہنتی ہے. کوئی پیر صاحب کا نام لے رہے ہیں، شاہ صاحب کا، دیکھیں کتنی اچھی لگتی، کتنی خوبصورت لگتی ہے. اور ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں، توحید کا نام لے رہے ہیں، عقیدے کا نام لے رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ بیٹی ننگی، بیٹا ننگا. ایسی جب تربیت دیجیے گا نا تو دنیا آپ کو ہم کو رکھ کے پیسے گی. پیسے گی نہیں، پیس رہے ہیں، پسا رہے ہیں. اب ڈھونڈتے رہیے علاج نیتا کے پاس، گنڈا کے پاس، کورٹ کچہری میں، آفس میں، نوکری میں، بزنس میں، کارخانے میں. آپ کو واللہ العظیم عزت نہیں ملنے والی.
ہمارے بزرگوں کو، صحابہ کرام کو، آل رسول کو، صحابہ کرام کو، ائمہ اسلام کو جو پہچان ملی، جو عزت ملی، یہ 1400 سال کے بعد بھی دنیا بولتی ہے کہ وہ لوگ انسان تھے، جیسا انسان ہم نے نہیں دیکھا ہے، دنیا بولتی ہے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، دنیا بولتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی ملے، ایسی سنگت ملی، ایسے وفادار ملے، ویسا وفادار ملنا مشکل آج۔ کتاب سنت کی پیروی کر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت دنیا کے دل میں ڈالا، ایسا ڈالا کہ آج تک ہے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے رنگ میں رنگیں گے نا ہم ترقی پا جائیں گے، تو دیکھ رہے دنیا بھوکی ہے تو آپ بھی بھوکے ہیں، دنیا ننگی تو ہم بھی ننگے ہیں، دنیا پیاسی ہے تو ہم بھی پیاسے ہیں، دنیا پریشان ہے تو ہم بھی پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کا جو تقاضا ہے صرف رمضان میں تقویٰ کا تقاضا نہیں ہے، صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت کا تقاضا نہیں ہے، صرف رمضان میں قرآن سننے کا تقاضا نہیں ہے، صرف رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کا تقاضا نہیں ہے، صرف رمضان میں نیکی کرنے کا تقاضا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سال کے 360 دن میں تقوی کا مادہ باقی رہے۔ اور اسی مقصد سے کہا گیا تھا کہ رمضان کے بعد بھی نفلی روزہ رکھنا، 6 دن کا روزہ رکھنا، سوموار جمعرات کا روزہ رکھنا، 13 14 15 ہجری تاریخ قمری تاریخ کو روزہ رکھنا، عرفہ کا روزہ رکھنا، محرم کا روزہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام نماز رسول کی شہادت کے لیے محرم کا روزہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ محرم ابھی آ رہا ہے۔ محرم کا روزہ صدمے کے لیے نہیں ہے، محرم کا روزہ کسی کے غم میں نہیں ہے، محرم کا روزہ کسی کے فکر میں نہیں، بلکہ محرم کا روزہ خوشی میں ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہے، یہودیوں کو دیکھا محرم کا روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے پوچھا کس لیے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اسی دن موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ اس سے ہم تم سے زیادہ اس بات کے حقدار کہ ہم کی خوشی اپنی خوشی مانیں۔ ہم اس سال 10 روزہ رکھ رہے ہیں اور زندگی رہی اگلے سال تو انشاءاللہ 9 10 بھی رکھیں، لیکن مخالفت کرنا ہے۔ دیکھو مسلمانوں، دیکھو دیکھو، عالم حافظ امام خطیب مفتی قاری، داڑھی والے ٹوپی والے ہیں، نمازی بے نمازی، ٹوپی والے بے ٹوپی والے ہیں، کرتا والے پینٹ شرٹ والے ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کر رہے کہ غیر قوم کی نقل نہیں کریں، کہا کہ چونکہ ہمیں تمہاری مخالفت کرنا ہے، تم صرف 10 کا محرم روزہ رکھتے ہو، ہم 9 10 رکھیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے۔ اور ایک صحیح روایت نہیں ہے کہ 10 11 رکھیں گے، لیکن روایت مستند نہیں، اصل جو روایت ہے 9 ہی 10 کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کام میں چاہتے ہیں کہ ہم غیر قوم کی دنیا کی مشابہت اختیار نہیں کریں، اور ہم سمجھتے ہیں مشابہت اختیار کریں گے نا ہم ترقی پا جائیں گے۔ مشابہت اختیار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کا نام جب آتا ہے تو لوگ جھومنے لگتے ہیں، لوگ جھومنے لگتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو لوگ جھومنے لگتے ہیں۔ یہ غیر قوم کی خصلت ہے، یا لچھن ہے، یا عادت ہے، یا پہچان ہے کہ ان کے ہاں جب عبادت ہوتی ہے تو لوگ انسان جھومتا ہے۔ کوئی مسئلے کی بات نہیں بول رہے ہیں، کوئی رگڑے کی بات نہیں بول رہے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کا جو سنجیدہ طبقہ ہے، سنجیدہ بولتا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت آدمی کو جھولنا نہیں چاہیے، یا جھومنا نہیں چاہیے، یا ہلنا نہیں چاہیے۔ یہ ایسی مصیبت ہے کہ پوری قوم اس میں ملوث ہے، کسی بھی مسئلہ کا حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سنی ہو، شیعہ، جب قرآن پڑھے گا میرے کو جھومے گا، ہلے گا، ہلنا اس کو جھومنا ہے، بچپن سے اس کا مزاج بنا ہے۔ اس عادت کو چھڑاتے چھڑاتے انسان پریشان ہے۔ ہم اپنی بات بول رہے ہیں، بچپن میں وہی پڑھائی پڑھا گئے پڑھنے کے لیے، اس خانے میں ناظرہ دیکھا قاری صاحب خود جھوم رہے ہیں، چہلا بھی جھوم رہا ہے، اچھا عادت بن گئی، چھڑاتے چھڑاتے عادت پریشان آدمی کی عادت کیسے چھڑائے؟ جب قرآن پڑھتے وقت علماء منع کرے کہ آپ جھوم نہیں سکتے ہیں، اور کسی اور موقع پر اللہ رسول کے نام پہ جھومنا جائز ہو سکتا ہے، کسی کو بولے تو بولے گا وہابی ہے، ہم جانتے ہیں بولے گا وہابی ہے، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہابی تھے؟ کیا امام مالک رحمۃ اللہ وہابی تھے؟ کیا امام شافعی رحمۃ اللہ وہابی تھے؟ کیا امام احمد بن حنبل اللہ رحمۃ اللہ وہابی؟ یا ان کے علاوہ جو علماء گزرے ہیں جنہوں نے منع کیا کہ جھومنے سے پرہیز کرو تو بہتر ہے۔ اتنا احتیاط برتا گیا ہے، ائمہ اسلام بتاتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ وغیرہ، کہ غیر قوم سے کیسے مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے۔ کہا کہ پیتل کے برتن میں کھانا پینا نہیں کرنا، پیتل کے برتن میں کھانا پینا نہیں کرنا تم کو۔ کیوں؟ مجوسی لوگ غیر قومیں اس برتن کو اپنے کھانے پینے میں استعمال کرتی ہیں، اس لیے تم کو اس سے پرہیز کرنا، مٹی کا استعمال کر لو، لوہے کا استعمال کر لو، لکڑی کا استعمال کر لو،
چینی کا استعمال کر لو، شیشے کا استعمال کر لو، لیکن پیتل کا برتن استعمال نہیں کرنا. یہ ان کا احتیاط تھا. آپ کو کیا لگ رہا ہے آج وہ ائمہ اسلام بفرض محالست ہو نہیں سکتا ہے، مان لیے تھوڑی دیر اگر آج ہمارے درمیان دیکھ لے ہمارا لکشن بلا اختلاف مسلک و مشرب برادری اور مسلک، کسی اینگل سے ہم لوگ مسلمان لگ رہے ہیں. مجھے لگ رہا کہ ائمہ اسلام یا بزرگان جی لگ رہا آ جائیں ہم لوگ سامنے دیکھیں گے بری تو مسلمان ہیں، کسی لکشن سے ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، کسی لکشن سے مسلمان نہیں ہیں. تو ہو رہا کیوں؟ تقوی کا تقاضا نہیں پورا کر رہے لوگ. رمضان کا مہینہ بھی جو آیا اس میں بھی ہم لوگ تقوی کا تقاضا پورا کرنے کی کوشش نہیں کیا. رمضان کی اہمیت اتنی تھی، اس کی صفائی کی، اس کی تعلیم کی، اس کی تربیت کی، اس کی رگڑائی کی، کہ رمضان سے مہینوں پہلے ہمارے بزرگان دین دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کر دیجیے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بخشائش کے ساتھ، جنت کی خوشخبری کے ساتھ، جہنم سے نجات کے ساتھ. اور جب رمضان گزر جاتا تھا، کئی مہینہ گزرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رمضان قبول کر لیجیے گا، میرا رمضان قبول کر لیجیے گا. اور یہاں پہلے کیا تھا ماحول؟ جب رمضان آتا تھا نا گھر میں لوگ ٹی وی بند کر دیتے تھے. یہ اچھی بات تھی، ٹھیک ہے 11 مہینے ٹیچر ٹی وی چل رہا ہے لیکن بند. آپ تو ہر پاکٹ میں ٹی وی ہے، کون بند کرے گا ٹی وی؟ اس پاکٹ کی ٹی وی کو کون بند کرے گا؟ اس پاکٹ کی ٹی وی کو بند کرے. ہم تو ایسا دیکھا ہے کہ عالم حافظ شب قدر میں نماز میں مسجد میں نماز میں شامل ہے، نماز پڑھا نہیں رہا ہے، اس کے بغل میں ہم بیٹھے ہیں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا. شب قدر کے رات میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا. ارے کبھی کیا اور ویڈیو وائرل ہوا اس سال رمضان کا، ایک سینئر آدمی، کوئی بچہ کچا نہیں، لونڈا چھونڈا نہیں، سینئر آدمی بال بچے والا، کسی گھر میں جماعت ہو رہی ہے تراویح ہو رہی تھی، پتہ نہیں کس کو نماز، پیچھے میں موبائل کو ساتھ میں ایسے رکھ کر کے ٹیک لگا کر کے اکیلے صف میں نیت بن کے کرکٹ دیکھ رہا ہے. کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی کسی چھپڑی کی بات کر رہا ہے. تو رمضان میں بھی اگر مان لیا تھوڑی دیر کے لیے ہم سے گناہ ہو گیا تو رمضان کے بعد بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک کہ سورج پچھم سے نہیں اگے گا، جب تک کہ سورج پچھم سے نہیں اگے گا، اور جب تک کہ دابۃ الارض نہیں نکل جاتی ہے، جب تک کہ دابۃ الارض نام کا جانور نہیں نکل جاتا جو سب کی پیشانی پہ لکھ دے گا کافر مومن، اس کے بعد کسی کی توبہ نہیں قبول ہوگی. اور جب تک کہ روح یہاں پہ آ کے اٹکتی نہیں ہے، حلق میں آ کے اٹکتی روح نکلتے ہو، تب تک انسان کا توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. کہنے نے کہا ہے کہ صبح کا بولا اگر شام میں آئے گا تو صبح کا بولا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاعر کی زبان میں ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شاعر ہی نہیں، کسی راہ دکھاؤ کوئی رہ رہے منزلیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ابھی بخشنے کو تیار ہے، صرف شب قدر بھی بخشنے کو تیار ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں، ہر رات کے آخری پہر میں 7ویں آسمان میں اترتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کوئی ہے مجھ سے رحمت مانگنے والا، بخشائش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنی مرادیں مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، اس کا مراد پوری کر دے، اس کی سوال پورا کر دے، اس کی بخشائش کر دیں، اس کو بخش دیں اور رحم فرما دیں. تو اگر رمضان میں توفیق نہیں ہوئی تو انسان کوشش میں لگا رہے، جب موقع ملے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لے. جس سے صرف رمضان میں تہجد نہیں پڑھنا چاہیے. بزرگان دین بولتے ہیں رمضان کو چھوڑ کے بات ہو رہی ہے کہ جس شخص کو رمضان کے علاوہ روزہ، نفلی روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملے اور نفلی قیام اللیل تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ملے، سمجھو کہ وہ بد نصیب ہے یا کم نصیب ہے، یا تو بد نصیب ہے یا کم نصیب ہے. اگر رمضان میں نہیں بخشائش کرا سکتے تو کوشش کرے انسان کم سے کم رمضان کے بعد بخشائش کرائے. ایک مہینہ نہیں کرا سکے تو دوسرے مہینے لگے، دوسرے مہینے میں نہیں کرا سکے تو تیسرے میں نہیں کرا سکتے تو چوتھا گزر جائے نہیں کرا سکے تو پانچواں کرا دے تو چھٹا نہیں تو ساتواں. اسی طرح سے زندگی گزارے، اس کی صبح اور شام، دن اور رات، ہفتہ اور مہینہ اسی طرح سے گزرنا چاہیے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم سے غلطی ہونا، پاپ ہونا، گناہ ہونا ہے،
اور بہترین خطاکار سیاہکار گناہگار وہ ہے غلطی کرنے والا جو اپنی غلطی کو سدھارے، یا اپنی غلطی سے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے معاف کر دیجیے۔ بلکہ ایک روایت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس میں رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تم گناہ نہ کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئیں گے جو گناہ کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے، اس کا مطلب بولنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے نامید نہیں ہونا ہے کہ رمضان آئے گا تو ہم بخشائش کرائیں گے، تراویح آئے گی تو ہم بخشائش کرائیں گے، تہجد آئے گی تو بخشائش کرائیں گے، شب قدر آئے گی تو بخشائش کرائیں گے، بلکہ لگا رہے انسان، اس لیے کہ فتنے کا زمانہ ہے۔ ہم نہیں بول رہے ہیں، بزرگان دین بولتے ہیں جو آج زندہ ہیں کہ آج کا فتنہ پہلے کے فتنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ آج کے فتنے کا زمانہ پہلے کے فتنے کے زمانے میں زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے فتنہ ایسا ہوتا تھا کہ جو فتنے کے بعد جائے گا اس میں ملوث ہونے کا خطرہ تھا۔ اب کا فتنہ اتنا خطرناک ہے جو وہاں پہ نہیں بھی جا رہا ہے فتنہ اس کے پاس آ جا رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو اور ہم کو واللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ دن رات انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بچا لیجیے دین کے فتنے سے، رات کے فتنے سے، باطن کے فتنے سے، ظاہر کے فتنے سے، چھوٹے فتنے سے، بڑے فتنے سے، جانے بوجھنے کیے گئے فتنے سے اور انجانے کے فتنے سے۔ جو انسان اپنی زندگی میں جتنا گناہ کرتا ہے یقین کہ یہ سب فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش ہے۔ آزمائش میں کھڑے ہم لوگ کھڑے نہیں کر رہے ہیں۔ انسان کو فتنہ پناہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں، اور اسی مقصد سے کہا گیا تھا کہ نفلی روزہ رکھو۔ جو 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے کی بات آئی، آپ کو بتا دیں اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے، نقل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو شخص اس بات چاہتا ہے کہ میرا دل کینہ کپٹ سے صاف ہو جائے، میرا من کینہ کپٹ سے صاف ہو جائے، جلن، حسد، بغض سے، دشمنی سے دوسرے کے، اس کو چاہیے چاند کی یا قمری یا عربی یا ہجری تاریخ کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو صاف کر دیجیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ بہت کم بندہ ایسا ہے جس کا دل غل سے صاف ہو۔ جو 13، 14، 15 کا روزہ ہوتا ہے یہ غل سے آپ کے دل کو، آپ کے من کو صاف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کرتے تھے کہ جس کا دل غل سے صاف ہو گیا سمجھ لو کہ اس جنتی ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، رسول نے فرمایا تھا انسان کے لیے برباد ہونے کے لیے اس کی آخرت ضائع ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر نظر سے دکھائے، گری ہوئی نگاہ سے دیکھے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، یہودیوں میں 2 بھائی تھا، ایک بہت پرہیزگار، دیندار، تہجد گزار، نمازی، دوسرا شرابی، جواڑی، نشہ خور، نشیڑی۔ جو تہجد گزار بھائی تھا نا، دیندار، اس کو بڑا فخر تھا اب تو جنت پالے ہیں، وہ تو جہنم جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری مسلم سے روایت متفق علیہ، رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ جنت جہنم کا کسی کا فیصلہ کرنے والا تم کون ہوتا ہے؟ جاؤ، ہم نے تم کو جہنم میں ڈالا، تیرے بھائی کو جنت میں ڈالا۔ ہم نے تم کو جہنم میں ڈالا اور تیرے بھائی کو جنت میں ڈالا۔ اور اس سے بھی زیادہ بہت مشہور واقعہ ہے یہودی قوم کا، ایک بشیہ عورت ہے، بدکار عورت، وہ لفظ استعمال کریں گے آپ لوگ بولیے گا پڑھے لکھے جائیں کہ گالی دے کے گیا ہے، حالانکہ وہ گالی نہیں ہے، وہ ایڈجیکٹو ہے، وہ صفت ہے۔ کیسے گزر ہو رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، کنواں تھا، کتا پیاس سے پریشان تھا۔ وہ بشیہ عورت، یہ بدکار عورت اپنا موزہ اتارتی ہے، یا جراب چمڑے کا یا اون کا یا کپڑے کا، جس کا کہہ لیجیے، اس سے نکال کر اس کو پانی پلاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پانی پلانے کی وجہ سے اس گناہگار عورت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ یہ واقعہ اس سے مشہور آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اس واقعے کی تشریح ہے جو علماء کرتے بزرگان دین بولتے ہیں، چونکہ اس نے وہ نیت خلوص نیت کے ساتھ کیا، للہ کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، چھلاوے کے لیے نہیں، پہچان بنانے کے لیے نہیں، اس نیکی کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت بدل دی اور وہ اس غلط کام کو چھوڑ دی۔
آج جو ہم لوگ روزہ رکھ بتا رہے ہیں، عید کے خطبے میں بولا تھا کہ سماج میں ناستکتا کو بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. ہم میں کی اکثریت ناستک ہے، بتا دے رہے ہیں. روزہ، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، زکات کر کے بتا دے رہے ہیں. ورنہ کیا بولے اس کے سامنے اللہ رسول کا بیان کیا جائے، نقل کیا جائے، کسی بھی مسئلہ کا رہے، کوئی بچا بنا بتا رہا ہے اللہ سے دیوبندی بریلوی سنی رچی رہا ہے، سب ننگے ہیں، کسی بھی برادری کا رہے، اس کے سامنے اللہ رسول کا بیان پیش کیا جاتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا. اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کسی کو ظلم نہیں کرو، کسی سے انیائی نہیں کرو، کسی کو دباؤ نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرو، اس پر جو تک نہیں رکھتی ہے. کس پہچان، کسی کی پہچان ہے؟ اس کا مطلب تم کو آخرت کا یقین نہیں ہے. اور ناستک کس کو بولتے ہیں؟ جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے. ہم لوگ پرسنٹیج ناستک کے بتا دے رہے ہیں، روزہ نماز پڑھ کر کے بھرم میں رہیے کہ ہم روزہ نماز کر رہے ہیں، نہیں ملے گی جنت. اس لیے ہماری زندگی میں اس کا اثر نہیں ہے، ورنہ ڈر ہوتا ہے. دیکھیے غلطی ہونا الگ بات ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد جب کچھ سمجھا رہا ہے وہاں پر انسان نہیں ماننا، کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے جیسے شرابی شراب کیا، اس کو جب سمجھائیے گا لوگ کا غلطی ہوتی ہے، دل سے ماننے کا مدد کر رہے ہیں، بھلے پھر شیطان اس کو بہکا دے، لیکن دل سے مانے. لیکن ہم لوگ دل سے ماننے کو تیار نہیں ماننے کو تیار. اور اس کو نہیں ماننے کی پہچان بتا رہے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ انیائی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کوئی سمجھا رہا ہے تو اپنے ظلم سے ہم باز نہیں آ رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کا ڈر نہیں ہے، قبر کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، موت کے فرشتے کا ڈر نہیں ہے. یقین ہوتا تو کچھ تو اثر پڑتا. تو رمضان کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے اپنے تقوی کو بچانے کے لیے نفلی روزہ رکھے. رمضان کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے تقوی کو بچانے کے لیے قیام اللیل کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جاننے ہیں کہ کس وقت کیا ہوگا، کیا ہونے والا قیامت تک، اور اس کے بعد بھی کیا ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ خواہش مند ہے تہجد پڑھنے کا، لیکن پڑھ نہیں پا رہا ہے. کام کا دباؤ، کام کا پریشر، زندگی کی بھاگ دوڑ. اگر وتر کے بعد اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نفل، اس کو پورے قیام اللیل کا ثواب ملے گا. یہ اس کے لیے ہے جو رات میں الو کی طرح جاگتا نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو جاگنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن جاگ نہیں پا رہا ہے. صبح سویرے اٹھتا ہے، جاتا کمانے کے لیے، شام میں آتا تھکا ہے 9-10 بجے رات میں، کھاتے پیتے سوتے، بال بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بات کرتے کرتے 11-12 بج جاتا ہے. اور کہاں سے اٹھے گا تہجد میں؟ پھر صبح میں اس کو اٹھنا ہے فجر میں، اور اس کو فجر میں پھر اٹھنا ہے، تہجد کے لیے کہاں سے اٹھے گا؟ سویرے تو سو نہیں پا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے ایسی لوگ کو یہ کہا تھا کہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کہ اگر موقع ملا تو ہم تہجد پڑھ لیا، اگر نہیں موقع ملا تو میرا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان تھے. لوگ بولتے ہیں اللہ رسول کا حوالہ مت دو، کون کما کے دے گا؟ ہم پوچھ رہے ہیں پرسنٹیج دنیا 420 ہے، مسلمان بھی بچا ہوا نہیں، الحدیث بھی نہیں بچا ہوا، کوئی بھی راضی بھی بچی ہوئی نہیں. پھر کہا ہے پریشان کمانے کے لیے. ایک صاحب تھے، اس سے بات نکلے حلال حرام کی کہ آدمی کو غلط ڈھنگ سے کمانا نہیں چاہیے، حرام طریقے سے غلط چاہیے. بولے نہیں تو کرنا تو ہے، اس کے بغیر روزی روٹی نہیں چلے گی. ہم نے پوچھا آپ کا کارخانہ ہے نا، آپ کو کیسا اسٹاف چاہیے؟ 420 اسٹاف چاہیے کہ امانتدار اسٹاف چاہیے؟ کہا کہ نہیں امانتدار اسٹاف چاہیے. بولے واہ، اپنے مان بڑے ہوشیار ہیں، اپنے مان میں ہوشیار ہیں کہ میرا امانتدار اسٹاف چاہیے. آپ بتا دے رہے ہیں آپ کو جو کام جتنا 2 نمبری ہے اس میں اتنا زیادہ امانتداری کی ضرورت پڑتی ہے. جو کام جتنا 2 نمبری ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ امانتداری کی ضرورت پڑتی ہے. سماج میں جتنا غیر قانونی کام ہوتا ہے اس میں لنگ والا، تو کوئی کاغذ پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی لکھا جھوکا نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ امانتداری پہ چلتا ہے. اگر امانتداری نہیں رہی تو ایک دن اس کا وہ ایک دن پرشاسن اس کو پکڑ لے گا. جو لے رہا جو دے رہا اس امانتداری. یہ قوم کیسی اندھی ہے بتا رہے ہیں. جب آپ کو تقویٰ نہیں رہے گا، تقویٰ کا مادہ نہیں رہے گا تو آپ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھیے گا. ایک شخص نے نیوکلر طاقت کے لیے، نیوکلر طاقت حاصل کرنے کے لیے کرنل قذافی کو راستہ دکھایا. ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہے. جانتے کیا ہوا؟ کرنل قذافی جس کو ہندوستان کا پڑھا لکھا جاہل مسلمان مجاہد مانتا ہے، ابھی بھی مانتا ہے، کرنل قذافی نے اس آدمی کو پکڑوا دیا امریکہ سے.
لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان کو کوئی راستہ نہیں دکھاتا ہے. اب تو دیکھ رہے جو جس کو راستہ دکھاتا ہے اسی کی پیٹ میں چھڑک ہوتا ہے. جو جس کو راستہ دکھاتا ہے اس کو پیٹ میں چھڑک. جو کیوں؟ تقویٰ نہیں ہے دل میں تقویٰ نہیں ہے. اور ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بدکار عورت تھی جس نے کتے کو پلایا اس طرح سے نیکی کریں خلوص کے ساتھ دلاہیت کے ساتھ. بےمانی اور فروغ گری کرنا تو مسلمان کے شیوا میں ہے ہی نہیں, پہچان ہی نہیں ہے. آپ لوگوں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو جانتا ہے کارگو کے کام میں سامان پہنچانا لے جانا, اس میں کس مذہب کے لوگ پر لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ پڑھنے میں کچھ سامان پہنچانا, کچھ سامان لانا ہے, کس پر لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ہاں اس میں کوئی لگا کوئی بزنس مین نہیں ہے لگا جس کا سامان ادھر آنا جاتا دلی وغیرہ آنا جانا ہوتا ہو. ہاں ہمیں جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا جو اونر ہے نا مارواڑی ہے, اب بڑا کروڑپتی آدمی ہے. بوڑھے میں کہ بندہ بولا بندہ جو ان کے یہاں اسٹاف ہے بولا غور کر رہے ہیں میرا جو اونر ہے نا مسلمان پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے. بھلے ہم بریکٹ میں بولے مسلمان ہے چاہے تو بھی, لیکن مسلمان پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے. ہم نہیں جانتا اپنی وجہ جانتے کیا اس کی وجہ؟ دیکھیے نیکی کا اثر کہاں تک جاتا ہے. ہم لوگ عقل کے پیدل ہے, ہم لوگ عقل گندے ہیں. نیکی کا اثر کہاں تک جاتا ہے ابھی غور سے سنیے گا. واللہ العظیم چیلنج کرتا تو زندگی کبھی نہیں سنا ہوگا. ہم لوگ کی دو وجہ ہے, ایک گڑبڑ کرے گا تو پکڑا جائے گا, ایک گڑبڑ کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا. اس کی ایک اور وجہ ہے. ایک صاحب تھے مولی ہربر کے نام سے مشہور تھے. پرانے لوگ سمجھ جائیں ہم کیا بول رہے ہیں. مولی ہربر کے نام سے مشہور تھا. کچھ لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے مولی جن بولتے تھے, مولی جن. ان کی امانتداری پر مارواڑیوں کو اتنا بھروسہ تھا, انتھا بھروسہ, کہ آنکھ بند کر کے سامان دے دیتا تھا. یہ اس کی بات ہے 1960 وغیرہ کی بات بتا رہے ہیں. اس وقت ہمارے نوجوان ہم بھی نہیں اس وقت پیدا ہوتے ہیں. 1960 وغیرہ کی بات بتا رہے ہیں, 1950 کی بات بتا رہے ہیں. مارواڑی لوگ ان کو آرڈر دیتا تھا, وہ سامان پہنچاتے لیتے تھے. ایک دن ان کا کچھ سامان غائب ہو گیا. اب وہ پریشان, اب آگے کو دینا ہے. اس کے پاس گئے, بولے دیکھو نا ہم فلانی جگہ گاڑی لگا کے گئے, وہ لے کے بھاگے سامان. بولا مولوی صاحب آپ بےمان نہیں, ہم جانتے ہیں آپ بےمان نہیں ہیں, اور جو لے کے کیا واپس کر آپ کو دے گا, اب گھبرائیے مت. پھر پتہ نا کیسے ہے, کچھ ہی گھنٹے میں سامان کو واپس مل گیا. جانتے کون ہیں؟ میرے نانا تھے. ایک آدمی تانا مرا, ان کے نانا نے ٹھیلا چلا دیتے ہیں. بولا ہاں بہت فخر کی بات ہے, سینا 56 انچ کا چوڑا کرتے کہ میرا نانا ٹھیلا چلائیں. بےمانی چوری چھتوڑی 420 نہیں کیے. ان کو لوگ مولی جن اور مولی ہربر کے نام سے جانتے تھے. جو پرانے لوگ ہیں مارواڑی سے پوچھے گا, یہ لوگ جانتے ہیں. اسی کا اثر ہے, اس کے ذہن میں ہے کہ مسلمان امانتدار ہوتا ہے, اور مسلمان تو امانتدار تو رہا نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا امانتدار نہیں رہا, جب رسول سے امانتدار نہیں, جب کس کا امانتدار ہو سکتا ہے؟ کسی کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا جو اللہ رسول کا نہیں ہوگا وہ اپنا بھی نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا, پتھر کی لکیر نہیں ہے, لوہے کی بھی لکیر نہیں ہے. لوہا بھی زنگ لگ کے مٹ جاتا ہے, پتھر بھی گھس کے مٹ جاتا ہے. اس سے بھی کوئی سخت چیز اگر ہے نا, وہ لکیر ہے کہ جو اللہ رسول کا نہیں ہوگا وہ اپنا بھی ہو سکتا ہے. کیوں بتا رہے ہیں؟ شرابی شراب پی رہا ہے, مسلمان کی بات بولے, کلمہ بولے, جاننا تو غلط ہے. کس کو نقصان پہنچا رہا ہے جی؟ سب سے پہلے وہ اپنے جسم کو, اپنے باڈی کو, اپنے شریر کو نقصان پہنچا رہا ہے. اسی طرح سے کوئی اگر بدکاری کر رہا ہے, جس کی عزت لوٹنا وہ الگ بات ہے, حقیقت میں خود اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ایڈس جو آج کل بیماری پھیل رہی ہے تیزی سے, کیا ہے؟ یہ بدکاری کا نتیجہ ہے. اور آپ ہم نوجوانوں کو بول دیتے ہیں کان کھول کے سن لیجیے گا, کان کھول کے سننے. ہمارے نوجوان جو لڑکی چھوکری کے چکر پاگل ہو رہے ہیں, یہ میڈیکل رپورٹ ہے, میڈیکل. ہمارے جیسا ملا نہیں بول رہا ہے. میڈیکل رپورٹ ہے کہ جو نوجوان شادی سے پہلے لڑکیوں سے تعلق بناتے ہیں, مان لیا کہ وہ بول رہا ہے کہ ہم 10 لڑکی سے تعلق نہیں بنائیں, ہم ایک ہی لڑکی سے تعلق بنائیں. لڑکی بھی بولے کہ ہم 10 لڑکے سے تعلق نہیں بنائیں, صرف ایک ہی, اپنے جیون میں ایک ہی لڑکے سے تعلق بنائیں. شادی سے پہلے جو تعلقات بنا رہا ہے اس سے لیور کا پرابلم ہو رہا ہے نوجوانوں کو. اب ڈھونڈتے رہیے فائل لے کر کے, اس کا ٹیسٹ, فلانا MRI, فلانا چیک آنا, فلانا الٹرا ساؤنڈ کراتے رہیے, ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلتے رہیے. اور جانتے ہیں لیور کتنی خطرناک چیز ہے.
جو انسان کے جسم کا مین آرگن ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں عربی میں اعضاء رئیسیہ، گردہ، لیور، پھیپھڑا، دل، دماغ، یہ مین آرگن ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں ہو سکتا انسان، اس میں سے لیور ہے. کیا ہے؟ جو انسان بھی اللہ رسول سے بغاوت کرے گا واللہ العظیم، سب سے پہلے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کو نقصان پہنچے گا. اس کا سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا، اس کو بھلے نہیں سمجھ میں آیا. اس کو ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات آگے بڑھائیں گے. ایک نوجوان تھا، نوجوان کا بچہ تھا، لگتا ہے 10-12 سال کا. اس کے گھر میں نوکرانی کام کرتی تھی. اس کی کیا عادت تھی؟ نوکرانی جاری ہے، خادمہ ٹنگڑی مار دے ان کو. نوکرانی کی عمر نانی دادی کی عمر کی، نانی دادی کی عمر کی. اب جب گر جائے نا تو چھلی اڑائے، دوڑ کے بھاگ جائے کہ ماں نہیں پڑے، گھر والے مارے نہیں. وہ تو صبر کر کے رہ گئی. جانتے کیا ہوا اس نوجوان کے آخری وقت میں؟ جب اس کی عمر 70-80 کو ہو گئی، جب اس نوجوان کی عمر 70-80 کو ہو گئی، بچپن میں اس کو ہم نے دیکھا تھا، اس آدمی کو جب ہم نے دیکھا تھا لگتا اس وقت اس کی عمر 50-60 کے قریب رہی ہوگی، ابو سے بھی بڑے تھے. جب بندے کی عمر 70-80 کی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے ایک ہڈی کو توڑوایا، ایک ہڈی کو توڑوایا. جو انسان پاپ کرتا ہے بولتا ہے کیا کچھ کرو میرے، ارے عقل گندھا، ابھی اللہ تعالیٰ تم کو نہیں مارے ہیں. جہاں پہ تم کو طاقت کی ضرورت ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ تم کو دے کے پٹکیں گے. واللہ لازم جوانی میں گرتا تو ہڈی جڑ جاتی آسانی سے، یہ میڈیکل ہے، آدمی جانتا ہے. بڑھاپے میں جب ہڈی ٹوٹے گی جوڑنے پسینہ چھوڑ جائے گا. اور درد الگ، جو درد ہوگا وہ الگ ہوگا، اور جو گنجن ہوگا الگ ہوگا. اس جوانی میں ریکوری جلدی ہو جاتی ہے، اب بڑھاپے میں ریکوری مشکل ہوتی ہے. اس لیے جو غلطی کرے گا نا 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو چکائیں گے. تو اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ رسول سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو اللہ سکون نہیں ملے گا. جب بات آئی روزہ رمضان رکھنے کی تو صرف بڑے لوگ نیکی کا مزاج نہیں بنائیں، صرف بڑے لوگ اپنا نیکی کا مزاج نہیں بنائیں، بچے کو بچپن سے نیکی کا مزاج دی جائیے. اب دیکھتے ہیں بڑے لوگ کو جائے گا کچھ چیز صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اپنے بچے کو ساتھ میں لے لے گا. اب وہ لوگ اپنے ہاتھ سے بانٹو، تو اپنے بچے کو سکھا رہا ہے کہ تم کو اپنے ہاتھ سے بانٹنا ہے، نیکی کرنا ہے، اجاننا ہے. ہم نیکی کریں گے تو میری برکت ملے گی، ہم نیکی کریں گے اس کے صدقے میں میری برکت ملے گی، اس کو یقین ہے. تو صرف خود روزہ نہیں رکھیے، صرف خود نفلی نماز نہیں پڑھیے، خود نفلی عبادت نہیں کیجیے، صرف خود تلاوت نہیں کیجیے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی یاد رکھیے. بچے پر رنگ چڑھانا زیادہ آسان ہوتا ہے، بچے پر رنگ چڑھانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت بوڑھے. کہاوت تو چھوڑنے ہیں، بوڑھا تو کلمہ کیا پڑھے گا، کلمہ تو پڑھے گا لیکن دیر سے پڑھے گا، کلمہ تو پڑھے گا لیکن دیر سے پڑھے گا. تو بچے کو بچپن سے ہی اپنے ساتھ ساتھ اس کو مزاج بنائے. ایک صاحب نے میرے میسج کیا، میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور خود ان کا حال یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی. ہم جمعہ عید بقرعید کی بات نہیں بول رہے ہیں، 5 وقت. طبیعت کری تو پوچھیں کہ محترم آپ تو خود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب بچہ کو آپ بولیے گا 5 وقت کی نماز، بچہ پڑھ لے گا؟ اب ایک بچہ ہے، عالم ہے، حافظ ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. باپ ماں بار بار شکایت کریں میرے کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو بچہ نماز کیسے پڑھے گا؟ باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ ہی نماز نہیں ہو تو بچہ کیسے نماز پڑھے گا؟ آپ عالم بنا دیجیے، حافظ بنا دیجیے. بچہ سیکھے گا میرا ماں باپ کیا کر رہا ہے، بچہ یہ نہیں دیکھے گا میرا ٹیچر کیا بول رہا ہے، بچہ نہیں دیکھا قرآن میں کیا بولا ہے، بچہ نہیں دیکھا رسول کس چیز نے کیا، بچہ دیکھا میرا ماں باپ کیا رہا ہے. ہم نے کہا کہ آپ چاہتے کہ بچہ نمازی ہو جائے، آپ کو خود 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہوگا. تب بچے کو بولیے گا نا تو اللہ علیہ اس پر اثر ہوگا کہ نہیں میرا ابا بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھیں. جب بات آئی بچے کی تربیت کی، بچہ کا وجود کہاں سے آتا ہے بتائیے تو، بچہ کا وجود کہاں سے آتا ہے بتائیے. ہاں بچے کا وجود کہاں سے آتا ہے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں. بچے کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں باپ سے نہیں ہوتی ہے، ہم نے غلط بول رہے ہیں. بچے کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے؟ نہ، بچے کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے؟ نہیں بتائیے گا.
100 روپے نام دیں گے. بچے کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کو بدن میں بہت ہوتا ہے. بچے کی پیدائش مرد اور عورت کے جوڑے سے ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ماں باپ رہے، حرام کی بھی اولاد ہو سکتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ مرد اور عورت کے جوڑے سے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے تو بچہ پیدا ہوگا. ضروری نہیں کہ نکاح ہو گیا ہو، ضروری نہیں کہ رشتہ ہو گیا ہو، ایسا اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. بچے کی جب بات آئی بچے کو روزہ رکھنے کی تربیت دینا، ضروری ہے کہ بچہ جب پیٹ میں آ رہا ہے اپنے ماں کے، اس سے پہلے آپ کو تیاری کرنا ہے. ابھی کیا ہے، ایک صاحب پہ میرے بہت غصہ آیا ہے. ابھی بھی جانتے میرا غصہ بخار اترا نہیں میرے دماغ پہ. ہم تو چکر میں ان کو اچھی طرح سے سزا دیں گے. ان کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ان کو بچہ نہیں ہوگا، بچہ نہیں ہو سکتا ہے. اور میرے لیے چیلنج تھا کہ اس کو بچہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. ہم چپ چاپ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بچہ دے دیجیے، بچہ دے دیجیے، بچہ دے دیجیے. مجھے لگتا ہے کہ 8-9 مہینے کے بعد خوشخبری دی گئی کہ ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ امید ہے کہ بچہ ہوگا. تو ہم نے کہا کہ فلاں حکیم کے پاس چلے جائیے، میرا نام نہیں لیجیے گا، اور ان سے پوچھ لیجیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بولے کہ بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بچہ کو ہم لوگ کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ خالی جائیے ان سے بولیے. نہیں ہے 1 دن گیا، 2 دن گیا، 1 مہینہ گیا، 2 مہینے گیا، 3 مہینے گیا، 4 مہینے گیا، 5 مہینے گیا، اچانک فون آ رہا ہے ہم ہاسپٹل میں ہیں. اور سنیں گارجین لوگ جو گارجین بننے والے انشاءاللہ بولیے کہ جی کہا جی شادی کرنے کا سپنا ہے انشاءاللہ کا نہیں بول رہے ہیں. غور سے سنیے کہ شیطان ہم لوگ کو کیسے مار رہا ہے. فون آئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے. ڈاکٹر بول رہا ہے کہ بچے دانی میں پانی نہیں ہے، آپریشن کرنا ضروری ہے. ہم لوگ چاہ رہے کہ آپریشن کے بچوں کو پہلا بچہ ہے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا بچہ ہوگا نہیں، چیلنج ہے. اور اگر آپ بغیر آپریشن کے چیک کرانا چاہتے ہیں تو اس کا فلانا انجیکشن پڑے گا، لیکن اس میں خطرہ ہے، بچے کی جان جا سکتی ہے. ہم کیا کریں؟ میرا آئے تو بہت غصہ ہے. ہم لگتے تھے سب سوئے ہوئے ہیں، 20 اتنا مہینہ گزر گیا. فون کر کے پورے ہم نے پوچھا، پھر ہم نے کہا سہارا پڑھ لیجیے، اب فلانے آدمی سے مشورہ کر لیجیے میرا نام لے کے کیا کرنا ہے. جانتے کیا ہوتا ہے؟ مجھے جانکار لوگوں نے بتایا جو سینئر لوگ ہیں. اب بولیے لونڈا چھنڈا شادی کیا نہیں تھا، تجربہ کہاں سے آیا؟ یہ تجربہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہمیں ایک سینئر آدمی نے بنایا تھا، اسی محلے کا انتقال کر اللہ بھول چوک کو معاف کرے اور کروٹ کر وہ جنت نصیب فرمائے. انہوں نے کہا تھا کہ میری بچی کو جب بچہ آیا پیٹ میں، میڈم نے الٹراساؤنڈ کروا دیا. پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے پھر الٹراساؤنڈ کرانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹی کو بنا کے دے، چپ چاپ سے بیٹھے رہو، کوئی تکلیف نہ ہے، چپ چاپ سے بیٹھے رہو. اب لاسٹ میں جب آئے گا تب لاسٹ میں ہم نے بولے، انہوں نے کہا وہ سینئر آدمی ہیں ناتی پوتا والے کہ جانتے ہیں جو بال بال الٹراساؤنڈ ہوتا نا ہے بچے کا، اس سے بدن کا پانی سوکھ لیتا ہوتا ہے، بہت گرم، اتنا گرم ہوتا ہے. ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایکس رے کرا لے، ایکس رے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کم سے کم 3-4 دن 1 ہفتے کے بعد ایکس رے کرائے گا. اس میں بہت گرمی ہوتی ہے. جب ایکس رے میں اتنی گرمی ہے تو الٹراساؤنڈ اس سے زیادہ بہت گرمی ہے. جب الٹراساؤنڈ میں اتنی گرمی ہے جو سی ٹی اسکین ہو رہا ہے یا ایم آر آئی ہو رہا ہے اس میں اس سے زیادہ گرمی ہے. یہ بار بار کرانے کی چیز نہیں ہے، یہ میڈیکل رپورٹ ہے کہ جو عورتیں بار بار اپنا ایم آر آئی کراتی ہیں، سی ٹی اسکین کراتی ہیں یا ایکس رے کراتی ہیں اپنے چیسٹ کر کے، کہیں کینسر نہیں ہوتا ان کو کینسر ہو جاتا ہے. صرف بار بار چیک اپ کرانے سے، بار بار جو ریڈیشن پڑا اس پر جو گرمی پہنچی اس سے ان کو کینسر ہو جاتا ہے، نہ بھی ہونا تو کینسر ہو گیا. تو انہوں نے کہا اپنے بچی کو بلا کہ چپ چاپ بیٹھے رہو، جب آخری وقت آئے گا نا تب جا کے اپنا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جانکار لوگ بولے جس لائن کے ہیں کہ جو دوا دی جاتی نا ہے جان بوجھ کر ایسی دوا دی جاتی ہے اس میں ملا کر کے غذا کے نام پر آخر وقت میں آپریشن کرانے کی نوبت آ ہی جائے. ہم کو بولا تھا اپنی بہن کو بولیے گا کھجور بھر پیٹ کھانے کے لیے جب تک زچہ کا معاملہ چل رہا ہے. آپ پوچھا کتنا کھجور کھلا رہے تھے آپ ایسے بتائیے تو مجھے نہیں معلوم ہے، وہی 2-3 دانہ. ہم بولے آپ کو بولا تھا 7 دانہ روزانہ کھلائیے گا. ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں جسم باڈی اور شریر کو جو ضرورت ہوتی ہے
طاقت کی، انرجی کی 7 کھجور میں پورا ہو جاتا ہے. 7 کھجور سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے روزانہ. اب تو کھلایا نہیں ہے، اب میرا دماغ خراب کر رہے رات میں 12 بجے رات میں فون کر کے، 1 بجے رات میں میسج کر کے کہ ایسا سا ہو گیا، ہم کیا کریں. بچے کے ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے نا اس وقت نہیں، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم بچے کو کیا کھلا رہے ہیں. آپ کی معلومات بھی بتا دیں، ہم لوگ جو میٹھا میٹھا کھاتے نا ہیں ہوٹل سے لے کر کے، چینی کا بنا ہوا، یہ زہر ہے بچہ کے لیے، بچے کے ماں کے لیے. ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کہ جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہو، شادی سے کم 1-1.5 سال پہلے اس کو چینی کا بنا ہوا سامان کھلانا چھوڑ دیں. لیکن چینی جو بنتی ہے اس میں کیمیکل مارا جاتا ہے، وہ زہر ہوتا ہے. اس کے مقابلے آپ بھورا کھلا دیجیے، گڑ کھلا دیجیے، شہد پلا دیجیے، یا کوئی نیچرل میٹھا چیز کھلا دیجیے جس میں قدرتی مٹھاس ہو. مقصد کیا ہے؟ بچہ جب صحت مند رہے گا تو ماں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی. جب ماں کی صحت اچھی رہے گی تو بچہ جو پیٹ میں پل رہا ہے اس کی بھی صحت اچھی رہے گی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا تھا دعا، ایک نہیں کئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری بیوی سے، ہمارے بال بچے سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائیے. ابھی وجود نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی دعا مانگنا ہے. کتنا آدمی یہ دعا مانگتا ہے جی شادی سے پہلے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان دنیا میں آئے وہ صحت مند رہے تاکہ سماج کا ایک اچھا حصہ بن کر رہے. بتا دے رہے ہیں انسان بیمار رہنے پر بھی اس میں کرائم کا مادہ آتا ہے، یہ میڈیکل رپورٹ ہے. انسان کی بیماری میں کہیں کہیں اس کے لیے کرائم کا سبب بنتی. جیسے امریکہ کا سروے ہے سرکاری، یہ اب لگتا ہے 2000 کے آس پاس ہم پڑھا تھا کہیں، یہ سنا تھا کہ نہیں سعودیہ میں تھا 2000 کہ امریکہ میں جو زیادہ تر کرائم ہوتا ہے نشے کے آگے پہ ہوتا ہے. کیا بولا؟ انسان جب غلط کرتا نا، صرف سماج کے ساتھ غلطی کر رہا ہے، سب سے پہلے خود کے ساتھ غلط کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ انسان جو وجود میں آئے اس صحت لے کے آئے، اپنے ساتھ صحت لے کے آئے، کمائیاں لے کے آئے. اسی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کا سورہ مریم جو قرآن میں ہے، جب درد ذی ہوا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے مریم کھجور کے تنے کو ہلانا، کھجور گرے گی تو اس کو کھانا. اب بتائیے ایک عورت اتنی کمزور ہے وہ کہاں سے کھجور کے تنے کو ہلائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا کہ تم ہلاؤ تو صحیح. اللہ تعالیٰ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ہلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ انسان کو سبق سکھا رہے ہیں کہ صحت ایسے ہی نہیں ملے گی، صحت کا جو تقاضا آپ کو اس کو پورا کرنا ہوگا. اور ہمارے جو نئی نسل فاسٹ فوڈ کھاتی ہے بولتی ہے ہم ماڈرن ہیں، ہم سے بڑھ کے کوئی گدھا نہیں ہے، ہم لوگ زہر خرید رہے ہیں اور اپنا کلر اونچا کر رہے ہیں، ہم لوگ زہر پی رہے ہیں. ابھی ہمیں برابر ہم دیکھتے ہیں نوجوان لوگ کو ہوٹل میں سے نکل رہے ہیں، ہوٹل میں جا رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لٹی کھا رہے چلے گا، چوکھا کھا رہے چلے گا، سامبر کھا رہے چلے گا، بریانی کھا رہے چلے گا، روٹی کباب کھا رہے چلے گا، اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. کولڈ ڈرنک کیا ہے؟ یہ زہر ہے، گردے کو ڈیمیج کرتا ہے، ہڈی کو ڈیمیج کرتا ہے، لیور کو ڈیمیج کرتا ہے، کولیسٹرول بڑھاتا ہے، ہارٹ کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن ہم لوگ ایسے بیوقوف ہیں اپنا اسٹیٹس، سماجی اسٹیٹس دکھانے کے لیے کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. اب یقین کیجیے گا ہم کولڈ ڈرنک اتنا پیتے تھے نا، بڑا والا جو 2 لیٹر کا آتا تھا نا 3-4 منٹ میں پی جاتے تھے. 3-4 منٹ میں، 4 منٹ میں ہم زیادہ بول رہے ہیں. لیکن ایک اخبار میں پڑھا ایک دن، اور کافی دن سے عادت چھڑانا چاہ رہے تھے، چھوٹ نہیں رہی عادت. ایک دن اخبار میں پڑھا، اردو کے کسی اخبار میں، شاید اندار میں چھپا تھا، فرنٹ پیج پر ایک چھوٹی سی نیوز اتنی بڑی، دیکھیں جس کو سیکھنا ہوگا کہیں سے بھی سیکھ لے گا. اس میں نیوز آئی کہ سروے ہوا ہے کہ جتنا کولڈ ڈرنک آ رہا ہے اس کوالٹی کا جوس والی نہیں بتا بول رہے ہیں، اس قسم کا سوڈا کوالٹی میں اس میں الکوہل ڈالا جاتا ہے. تو اب راز کھلا، اب دیکھتے ہیں کولڈ ڈرنک کا کوئی مزہ ہوتا ہے، پھر بھی اپنی گھر پیتا ہے چاول سے. لوگ بولتے ہیں شراب میں بھی کوئی مزہ نہیں ہوتا، وہ مزہ بہت خراب ہوتا ہے. اس کو حلق سے اتارنے کے لیے آدمی کباب لیتا ہے، اچار لیتا ہے، چٹخارا لیتا ہے، تو اس کا نشہ ایسا ہے کہ وہ لینے پہ مجبور ہے. کولڈ ڈرنک بھی جو ہم لوگ پلا رہے ہیں شادی بیاہ میں، اس میں نشہ ہے. جب نشہ تو ہم نے حرام. جب بات ہے کولڈ ڈرنک کی، ایک اور ڈرنک آتا ہے سافٹ ڈرنک، کیا بولتے ہیں انرجی ڈرنک. یہ سب کیا ہے؟ زہر ہے. زہر ہے. ڈاکٹر لوگ کا کہنا ہے اس کے پینے سے آپ کا گردہ فیل ہو جائے گا. پہلے بھی پی رہے لوگ، اس کے پینے سے آپ کا لیور ڈیمیج ہوگا، آپ اس کے پینے سے آپ کو بہت کچھ بیماری ہوگی. آپ سے دھیان میں آدمی پی رہا ہے.
بات چلی تھی بچے کی پیدائش پر کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اچھی بیوی دیجیے، اچھا بال بچہ دیجیے، اچھا گھرانہ دیجیے، اچھی نسل دیجیے، اور اس کے ساتھ اس کا جو تقاضا ہے صحت کا جو تقاضا ہے وہ اس کو اپنانا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اولاد بال بچہ دیں۔ اور جب بال بچہ آ گیا یا آنے والا ہے، ابھی زمانے کا رشتہ لگ رہا ہے، ظاہر رشتہ ہو تو نکاح تو ہوگا، کوئی بھی آسمانی دھرم رہے گا، نکاح کے بغیر شادی کے بغیر آپ کو نہیں مانیں گے شادی صحیح ہے۔ پھر بدکاری ہے، شادی کی جب بات آئی نکاح کے دعوت نامے میں کیا چھپتا ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت نہیں اپنا مجھ سے نہیں ہے۔ سارا بکواس سارا خرافات کر رہے ہیں شادی میں، عالم اس کی شادی میں خرافات ہو رہا ہے، حافظ اس کی شادی میں خرافات ہو رہا ہے، عالمہ لڑکی عالمہ ہے اس کی شادی میں خرافات ہو رہا ہے، لڑکی حافظہ اس کی شادی میں خرافات ہو رہا ہے۔ جب ٹوکنے والی ٹوکری ہیں تو حافظہ عالمہ کیا ہوتی ہے؟ چچی رہنے کی زندگی سے بار بار تھوڑی ہوتا ہے، عالم حافظ بولتا ہے رہنے تو نہیں یار، زندگی میں بس موقع بار بار تھوڑی ملتا ہے۔ جب بات آئی شادی کی رسم کی، شادی کی جو رسم ہوتی ہے آپ کی معلوماتی اور بتانے کو تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے کیونکہ وقت ہم بات اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، سمیٹنا چاہ رہے ہیں۔ میرے پاس جو زیادہ تر کیس آتا ہے جن جنات کا، جھٹکے کا، آصف کا، لڑکی اور بچے کا، لڑکی اور بچے کا اور عورت کا، مرد کا نہیں۔ زیادہ تر کیس ہر 10 میں 6 یا 7 کیس شادی کا ہوتا ہے، لڑکی یا لڑکا یا بچہ یا بچی یا عورت یا بیوی یا ماں یا بہن یا خالہ یا چچی یا پھوپھو یا ممانی کسی شادی کی رسم میں گئیں، شادی سے پہلے ہو، شادی کے وقت ہو یا شادی کے بعد، جھٹکے میں پڑ گئے۔ مبارک ہو یہ ٹینشن ہمارے مردوں کو مبارک ہو۔ لوگ بولتے ہیں عورتیں کریں تو ہم کیا کریں؟ کیا کیجیے گا، جھیلنا تو آپ ہی کو ہے۔ جب اس کو جھٹکا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس آپ ہی کو دوڑنا ہے، ہم تو نہ دوڑیں، نہ آپ کا بھائی دوڑے گا، نہ آپ کا سماج دوڑے گا۔ اور جس سماج کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ماں بہن دادی نانی چاچی خالہ مامانی سماج کا نیتی نبھا رہی ہیں، سماج کے رسم نبھا رہی ہیں، وہ اللہ عزیز وہ بھی سمجھ نہیں آتا پوچھنے کے لیے، پوچھنا تو دور کی بات ہے، تھوکنے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ لوگ سماج کی جو ریتی نبھا رہے ہیں، سماج کی رسم، صرف اسی وجہ سے کہ سماج چاہ رہا ہے۔ اب اللہ عزیز جب مصیبت آتی ہے کون آتا ہے دکھ درد بانٹنے کے لیے۔ اسی محلے کا ایک واقعہ ہم سنا تھا، ایک نوجوان کا، کسی کی شادی ہوئی، ولیمہ ہوا، اس نے کہا کہ جب میرا ولیمہ ہوگا ہم اس سے زیادہ شاندار ولیمہ کریں گے۔ شادی ہوئی، ولیمہ کیا، اس سے زیادہ آئٹم لوگ کو پیش کیا، سود پر پیسہ لے کر کے، سود ادا کرتے کرتے گھر بیچ کر کے کرائے کے مکان میں آ گئے۔ سماج کام آ گیا آپ کو، سماج کام آ گیا، کس سماج کو ہم خوش کر رہے ہیں؟ واللہ العظیم کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے سماج کے اصل کے چکر میں رہیے گا، جو بھی بربادی ہوئی اس سے زیادہ بربادی دیکھنے کو ملے گی آپ کو۔ ایسا ہوتا کسی مولا کے پاس، کسی مولانا کے پاس، کسی کورٹ میں، کہیں کچہری میں، کہیں پولیس تھانے میں دوڑتے رہیے گا فائل لے کر کے، یا ڈاکٹر کا فائل لے کے دو جگہ دوڑیے گا، یا تو ڈاکٹر کا فائل لے کے دوڑیے گا یا کورٹ کچہری کی فائل لے کے دوڑیے گا۔ اور عقل مند انسان نہیں جو اس کا ٹینشن لے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، ایک آدمی مجھ سے بہت صدمے سے بول لیتے ہیں کہ بھائی ہم شادی سے پہلے سوچا تھا کہ ہم بہت اچھا دیندار گھرانہ بنائیں گے، لیکن شادی کے بعد سارا خواب بکھر گیا۔ ہم نے کہا آپ نے جو رشتہ کیا تھا کیا دیکھ کے رشتہ کیا تھا؟ لڑکی سے دینداری دیکھ کے کیا تھا؟ پرہیزگاری دیکھ کے کیا تھا؟ نہ، رشتہ دیکھ کے کیا تھا کہ میرے رشتہ دار ہے، فلانی ہے، اماں بول رہی ہیں، خالہ بول رہی ہیں، فلانے بھیا بول رہے ہیں، تو غلطی آپ کی، آپ نے تو دینداری دیکھ کے رشتہ کیا نہیں۔ دینداری کس کو بولتے ہیں؟ دینداری داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے، دینداری بتا دیں آپ کو، دینداری ٹوپی لگانے کا نام نہیں ہے، دینداری نماز پڑھنے کا بھی نام دینداری نہیں ہے، دینداری برقع پڑھنے کا بھی نام دینداری نہیں ہے، حج عمرہ کرنا بھی دینداری کا نام نہیں ہے۔ دینداری ہے کہ آپ کی زندگی میں واقعی میں دین نظر آئے، دینداری یہ ہے حقیقت میں آپ کی زندگی میں دین نظر آئے۔ ایک پرہیزگار آدمی جو میرے نظر میں دوسرے مسلک کے تھے، ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دن ایک ولیمہ ہو رہا تھا انجمن اسلامیہ ہال میں، یہ لگتا ہے 2016 کی بات ہے شاید، یا 14 کے، ہم بول رہے ہیں۔ ہم وہاں گئے، وہاں کا جو تماشا دیکھا نا، ہم بولا نا بھیا وہاں سے واپس جا رہے ہیں، پردے کا خیال نہیں، یہ پردے کی الگ بوفے سسٹم، ان پر نظر پڑ گئی۔ وہ بھی آئے ہوئے تھے دیندار صاحب، ٹوپی، حاجی، داڑھی، کرتا پجامہ، ٹخنے سے اوپر پجامہ، بس اگر کچھ بولا نہیں، دعا سلام کیا، ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں، ہم یہاں دعوت میں نہیں کر سکتے۔ پھر بعد میں گئے ان کے ہم کسی کام سے،
اب بولے وہاں کھانا کھایا تھا. یہ دیندار کی بات ہو رہی, دیندار کی. بولے ہاں کھایا تھا. ہم نے کیسے کھا لیا؟ وہاں تو پردہ تھا نہیں, مرد عورت آنا جانا کر رہا تھا, اور دوسرا بوفے سسٹم تھا. بولے مسکرا کے کھا لیا. کیا دینداری دی آپ کی؟ کیا دینداری ہے؟ ڈھکوسلا ہے. مسلک کے نام پر لڑ رہے ہیں, دھرم کے نام پر لڑ رہے ہیں. نہ دھرم نظر آ رہا ہے زندگی میں, نہ مسلک نظر آ رہا ہے زندگی میں. ہم لوگ سب سے بڑا دھرم اور مسلک کیا ہمارا سوال ہے. ہم لوگ کا سب سے بڑا مسلک اور دھرم جو ہے نا آج کے انسان کا وہ سب سواد ہے. جہاں سے سواد ملے گا وہاں اس کا دھرم اور اس کا مسلک ہے. جہاں نہیں ہے کچھ نہیں, چولہے بڑھ جائے. تو شادی بیاہ کی جو رسم ہے, اس کو جو انجام دے رہے ہیں, اس کا خمیازہ گھر میں کما ضرور بھوگے گا. بھلے وہ بولے کہ میرے خبر نہیں تھا. جب بات آئی بچے کی پیدائش کی, بچے کو بچپن سے مسلمان بنانا ہوگا. ہماری ماں بہن, اور ہم بولیں گے معافی کے ساتھ ان کے نامرد مرد, معافی کے ساتھ بولیں گے ان کے نامرد مرد, چاہے عالم رہے, چاہے حافظ رہے, چاہے امام رہے, چاہے مفتی رہے, چاہے قاری رہے, چاہے دنیا دار رہے. جو بچے کو ہم کپڑا پہنا رہے ہیں بیٹا بیٹی کو, یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ شریعت ہم جانتے, کوئی عالم بولے گا نہیں اس کو خود ننگا ہے, کوئی عالم بولے گا نہیں اس کو خود ننگا ہے. ہم لوگ جو لڑکی کو لڑکے کا کپڑا پہنا رہے ہیں یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. صحابی کا واقعہ ہے, کہیں پروگرام میں گئے ہوئے تھے دعوت میں, دیکھا ایک چھوٹا بچہ 6-7 سال کا لڑکا, لڑکی نہیں, بیٹی نہیں, ریشم کا قمیص پہنا ہوا تھا. بہت ناراض ہوئے, بولی لڑکا ذات ریشم کا کپڑا پہنے گا, کپڑا اتروا دیا لڑکا. بولا لوگوں نے کہا بچہ, نے کہا بچہ کیا ہے, یہی تو سکھانے کی یہی عمر ہے. اس سے بات سمجھ میں کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی, لڑکی کو لڑکے کا کپڑا نہیں پہنا سکتے ہیں, اور اسی طرح سے لڑکی کو لڑکی کا کپڑا نہیں پہنا سکتے ہیں. یہ پہنانے کا نتیجہ ہے کہ ہم آرام جوتا کھا رہے ہیں. دنیا کا جو جوتا پڑ رہا ہے نا, چاہے ایران میں پڑے, چاہے عراق میں پڑے, چاہے یمن میں پڑے, چاہے سعودیہ میں پڑے, چاہے افغانستان میں پڑے, یا چاہے مصر میں پڑے, چاہے الجیریا میں, لیبیا میں, یا کہیں, اس کی وجہ یہی ہے. کیوں؟ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں. امی بتاتی ہیں کہ تمہارے نانا کو بہت ساری اولاد ہوئی, بال بچے بہت سارے انتقال کرتے گئے. آخر میں میری ماں پیدا ہوئی. کئی بچے کے انتقال کے بعد پھر ان کے پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد فوراً نہیں, بڑے ماموں پیدا ہوئے. بڑے ماموں جو پیدا ہوئے ہیں, نانی نے ایک دن ان کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن پہنا دیا. بچہ کتنا ہے, اتنا چھوٹا بچہ کہ ہاتھ پکڑ کے آدمی کو چلا رہا ہے. چاندی کا کنگن پہنا دیا. سن لیا ہمارے ماں بہن جو رو رہی ہیں کہ سماج مرد جوتا کیوں کھا رہے ہیں ہمارا. دادی کی نظر پڑ گئی, جو امی کی, جس امی بتاتی ہیں, ناراض ہوں گے. بولے ارے فلانی بیٹا کو تم چاندی کا کنگن کیوں پہنائیے, یہ لڑکا ذات ہے, بیٹا ذات ہے, لوہا اٹھائے گا, لوہا لوہا. اور ہم لوگ چھوکری نسل زنخان چکر نسل تیار کر رہے ہیں. اور عالم بولے گا کیا, اس کے ساتھ خود اس کا دعوت کھا رہا ہے. خود اس کے گھر کا وہی ماحول ہے, جو جینس اللہ کے اندر ٹاپ پہنا رہے اپنے بہو بیٹی کو, آپ اور ہم ننگا کر رہے ہیں خود کو. اور جو قوم ننگی ہو جاتی ہے اس کو ستا نہیں ملتی. واللہ العظیم یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ ہم نہیں بول رہے, یہ رسول صلی اللہ فرما رہے ہیں. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, یہ صحابہ کرام بول رہے ہیں. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, یا ائمہ اسلام بزرگان دین بول رہے ہیں کہ جو قوم ننگی ہو جاتی ہے اس کو ستا نہیں ملتی ہے. اسی مقصد سے دنیا کو ننگا کیا جا رہا ہے. اب دیکھ نہیں رہے ہیں پوری دنیا کے قوم پریشان ہے. عوام صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے, صرف ایک مسلک کی, ایک برادری کے, ایک ملک کے, ایک علاقے کے, اسٹیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. پوری دنیا میں جو عوام پریشان, اسی مقصد سے عوام کو ننگا کیا جا رہا ہے. یہ ننگے رہو آپ, پیچھے ہم تو وہ پیستے رہیں گے بڑھیا سے. اس لیے کوشش کیجیے, یہ نماز اور روزہ کو کام نہیں آئے گا جب تک کہ بال بچوں کو اللہ رسول کی محبت معرفت گھول کے نہیں پلا دیجیے گا. بہت سے لوگ کو دیکھ رہے ہیں دینداری ہے, بال بچے کا رنگ ہی کچھ اور ہے. ہم بہت سارے گارجین کو دیکھ رہے ہیں, دیندار ہیں, پرہیزگار ہیں, دن رات اللہ رسول کا نام دے رہے ہیں, برقع ہے, تلاوت ہے, حج ہے, زکات, عمرہ ہے. اب بچے پر اللہ رسول کا رنگ نہیں چڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک نہیں بچیے گا, کوئی اسکول نہیں مل رہا تھا, اسی ہم ڈال دیا. ایک صاحب ہیں, آپ لوگ زیادہ تر نام نہیں بتائیں گے, داڑھی ٹوپی, حاجی, عمرہ سب کرتے رہتے ہیں, اور تبلیغ کا بھی کام کرتے رہتے ہیں. ایک دن ہمارے پاس آئے عمرہ کر کے, بولے یہ کھجور ایک پیکٹ لگتا ہے کہ آدھا کلو کی رہی ہوگی, عجوبہ کھجور, زمزم 2 شیشی چھوٹی چھوٹی, اور عطر کی 2 شیشی دیا. ہم نے کہا ہم لے رہے ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کریں گے, ہم پھینک دیں, ادھر دیں, جانور کیڑا لگ جائے, برباد ہو جائے. بولے کہا ہے, ہم بولے ہم ایک شرط پر ہم لیں گے, اپنے بچوں کو مشنری اسکول سے نکال دیجیے, اپنی بیٹی کو, اگر نہیں تو پھر ہم استعمال نہیں کریں. تو بولے ہم سوچیں گے.
سوچتے رہے. کئی سال کے بعد جانا ہوا، وہاں گھر میں کوئی بیمار تھا، ان کی والدہ پھر سامنے آئے. ہم بولا کہ ہم نہیں کھائیں گے، آپ میرا کہنا مانا نہیں، بچوں کو تو نکالا نہیں. ہم سے بڑھ کر تو بیوقوف نہیں ہیں، اپنا خون پسینہ بہا کر کے اپنی نسل ایسی تیار کر رہے ہیں جو ہماری دشمن بن جائے، ہماری ہی دشمن بن جائے. یہی ہو رہا ہے، اور گھر کی یہی کہانی ہے. تو تقویٰ کا جو اصل مقصد ہے، زندگی کے ایک ایک حصے میں تقوی کا اثر نظر آنا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب تک رشتہ کیجیے تو دینداری دیکھا، دینداری ٹوپی نماز میں نہیں ہے. دینداری واقعی میں اگر زندگی میں فیصلہ لیتے ہیں، وہ اللہ رسول کا خیال رکھ رہا ہے تو واقعی میں دیندار. بڑے بڑے دڑی منڈا ہے. ایک وکیل صاحب کا واقعہ پر اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ. ایک وکیل صاحب تھے دڑی منڈے، معافی سے بولے، داڑھی والے لوگ سب معافی سے بول رہے ہیں. ان کا مزاج تھا کہ غلط کیس نہیں لیتے تھے. جس کلائنٹ سے کیس لیتے تھے بولتے تھے بابو کا پتہ چل گیا تم غلط ہو، ہم 20 کیس میں اجلاس میں تمہارا کیس چھوڑ دیں گے، پھر مت بولنا کہ میرا کیس کیوں چھوڑا. ان کا مزاج وہی تھا، اور کرتے تھے ویسا. لوگ بتاتے ہیں جو لوگ ان کو دیکھا، ان کے جنازے میں شریک ہوئے، انتقال کر کے ان کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے لگتا ہے 6-7 مہینے کے بعد برسات کا موسم آیا. 6-7 مہینے کھیل مذاق نہیں، اچھا خاصا ہے. گوشت کتنے دن میں سڑ جاتا ہے یہ بتائیے تو؟ گوشت جب ہم لاتے ہیں بازار سے، مرغی اور چکن کتنے دن میں سڑ جاتا ہے باہر رکھنے پر؟ 10 دن باہر رکھنے پر. ہاں گرمی کے دن میں تو لگتا ہے کہ 6-7 گھنٹے میں سڑ جائے گا. 6-7 مہینے کے بعد ان کی قبر کھل گئی تو لوگوں کا ذرائع ہمدردی، لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کو قبر کو ٹھیک کر دو، قبر کو ٹھیک کر دو. قبر جو کھلنے لگے نا، ان کی باڈی نظر آ گئی. جانتے ہیں باڈی سڑی نہیں تھی، باڈی 6-7 مہینے ہو گئے تو سڑی نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہے نا اپنی نشانی بندے کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو سچا مومن کس کو بولتے ہیں، سچا مومن کس کو بولتے ہیں. اور یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تقوی کا اصل مقصد یہی ہے رمضان کا. یہ رمضان سے ہٹ کر کے مسلمان کی پوری زندگی اسی تقوی پر چلتی ہے. صرف مسلمان نہیں، سماج میں اگر تقوی آ جائے، سرکار کو بار بار قانون نہیں بنانا پڑے گا. کرپشن کا قانون، ریپ کا قانون، بےایمانی کا قانون، سب قانون بنتا رہا ہے اور چوری کا راستہ بند نہیں ہو رہا ہے. بےایمانی، کرپشن کا، ریپ کا راستہ بند نہیں ہو رہا ہے. اگر تقوی رہے گا، جو بندہ جہاں ہے سرکار کا ڈنڈا رہے نہ رہے، اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا سر پر ہے. جو بندہ جہاں رہے گا، سرکار کا، پرشاسن کا، سماج کا ڈنڈا رہے نہ رہے، اس کے سر پر اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا رہنا. بھائی ہم غلط کریں تو ہو گئے. یاد ہے والد محترم بتاتے تھے کہ مکہ یونیورسٹی میں جب کام کر رہے تھے، ہر 3 مہینے 4 مہینے پر یونیورسٹی کے ڈین کا سرکولر آتا تھا کہ آپ لوگ امانتداری سے اپنی ڈیوٹی نبھائیے. گھومتا تھا سرکولر، دستخط وہ بھی کرتے تھے. جب ملاقات ہوتی تھی کبھی کبھی ڈین سے آفس میں کسی کام سے گئے یا کسی کام سے بلاوا آیا تو بولتے تھے سر آپ یہ سرکولر کاہے گھماتے ہیں ہر 3-4 مہینے پر؟ انہوں نے کہا تاکہ لوگ امانتداری سے اپنی ڈیوٹی نبھائیں. تو والد محترم بولے ہیں اوپر لگا دن میں اگر ڈنڈا نہیں ہے تو یہ سرکولر کام نہیں آئے گا. سرکولر کیا ڈنڈا بھی اگر چلیے گا نا، ڈنڈا بھی کب بھی کام نہیں آئے گا. اور جب تقوی کا خیال رکھے تو کیا ہوگا؟ والد محترم کی جب جوائننگ ہوئی مکہ یونیورسٹی کی لائبریری سیکشن میں، ان سے دستخط لیا گیا، دستخط کہ ہم پوری زندگی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کریں گے، ڈیمانڈ نہیں کریں گے تنخواہ بڑھائیے. انہوں نے دستخط کر دیا. ہمارے نوجوان کر دیتے ہیں، ہمارا حافظ، ہمارا عالم، ہمارا مفتی، ہمارا امام، ہمارے قاری سب نہیں کرتے. دستخط کر کے جب آئے ہیں دوستوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے لکھا ہوا تھا، ایک پوائنٹ یہ تھا کہ کبھی بھی ہم تنخواہ بڑھانے کا ڈیمانڈ نہیں کریں گے. کر دیا. انہوں نے کہا کیا کیا عبدالسمی بھائی برباد ہو جائے گا. انہوں نے کہا روزی روٹی اس دستخط میں نہیں، روزی روٹی میرے آسمان پر ہے. روزی روٹی میری اس دستخط میں نہیں، میری روزی روٹی آسمان ہے. بقول والد محترم کے ہر سال میرا انکریمنٹ بڑھتا گیا، ہر سال بغیر بولے ہوئے. اب بقول والدہ محترم ہے، بقول والدہ محترم ہمارے مرد سن لیں جن کے مردانگی میں بٹا ہے تو جہیز کا سامان لیتے ہیں، جن کے مردانگی میں بٹا ہے تو جہیز کی گاڑی لیتے ہیں، کار لیتے ہیں، بائک لیتے ہیں. جن کے مردانگی میں بٹا ہے تو جہیز کی نوکری کھاتے ہیں. جن کے مردانگی میں بٹا ہے تو جہیز کا پیسہ لیتے ہیں، نقدی لیتے ہیں. جن کے مردانگی میں بٹا ہے جہیز کا سامان گھر میں لاتے ہیں. اس کو ہم ڈکیت مانتے ہیں، ڈکیت واللہ العظیم، لٹیرا. والدہ محترم بولتی ہیں تم لوگ کی گنتی، بچوں کی گنتی جیسے جیسے بڑھتی گئی تمہارے باپ کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ بڑھاتے گئے. کبھی تمہارے باپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھایا کہ میری پیروی لگا دی سفارش کے لیے میری تنخواہ بڑھ جائے.
جیسے جیسے تم لوگ کی تعداد بڑھتی گئی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، ویسے ویسے تمہارے باپ کی تنخواہ بڑھتی گئی. وہی اللہ تعالیٰ اسی پر بات ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی روٹی دیں گے جہاں کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے میرے روٹی مل جائے گی. جب شکایت کر رہے ہیں کہ راستہ چلتے ہم لوگ کو مارا جا رہا ہے، داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، برقعے والے کو، داڑھی منڈے کو مسجد چھینی جا رہی ہے، قبرستان چھینا جا رہا ہے، عیدگاہ چھینا جا رہا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا پاپ ہے، اب کچھ نہیں. واللہ العظیم یہ ہمارا اور آپ کا پاپ ہے. مسجد کا اتنا احترام ہم دیکھتے ہیں جمعے کے دن، کتنا احترام ہمارے دل میں، پنج وقتہ میں ہمارے دل میں مسجد کا کتنا احترام ہم جب دیکھتے ہیں. عیدگاہ کا کتنا احترام، عیدگاہ کو مسجد کا حکم ہے، کتنا احترام ہے. ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھیں گے. اس سال میں اس سے پہلے والے عید میں جماعت کھڑی ہو رہی تھی، عید کی، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی. ایک سینئر آدمی محمد پور کے ایک سینئر آدمی کھڑے ہوئے تھے، آگے جگہ سب میں خالی تھی. چھوٹا بچہ بولا نا کہ چچا تو آگے بڑھ جائیے، اس کو مار دیا تب پڑ، آگے جگہ خالی ہے. بچہ بولا چچا آگے بڑھ جائیے، چچا بول رہا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے، آدر دے رہا ہے، تھپا مار دیا اس کو. جب سرکار پشوارا لال کرتی ہے مسجد کے باہر، عیدگاہ کے باہر، تو روتے ہو. سرکار جب پشوارا لال کرتی ہے مسجد کے باہر، قبرستان کے باہر، تو تم روتے ہو. ذرا سا بھی احترام نہیں کہ بچہ ہے، رسپیکٹ سے بولا کہ چچا تک آگے بڑھ جائیے، آگے جگہ خالی ہے. تو معاملہ جو گھوم پھر آتا ہے تقوی پر. اسی لیے کوشش کیجیے کہ اگر رمضان میں اللہ تعالیٰ کو نہیں منا سکے، صبح کا بھولا اگر شام میں آئے گا تو صبح کو بھلا ہی کہلائے گا. کوشش میں لگے رہیے. ہم جان رہے ہیں ایک دن میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، ہم یہ بھی بتا دے رہے کہ آپ کو ایک سال میں بھی کامیابی نہیں ملے گی. جب تک زندگی ہے، جب تک صحت ہے، جب تک ہوش بوش باقی ہے، انسان کو لگے رہنا چاہیے. اب بستر پہ گئے تو الگ بات ہے. اب بستر پہ گرنے پر بات ختم کریں گے کہ کتاب سننے کا کتنا اثر پڑتا ہے انسانی زندگی پر. ایک صاحب نماز پڑھتے تھے، پوری زندگی انہوں نے نماز کی تبلیغ کی، اور ہمارے مسلک کے بھی نہیں. ہم وہ ان کو بہت عزت نکالتے تھے، بھیا نماز کی تبلیغ کر رہنا ہے. جانتے ہیں ان کی زندگی کا آخر کا 5-6 مہینے بے نمازی میں گزرا ہے. جانتے کیوں؟ جب وہ بستر پہ گرے، لوگوں نے ان سے کہا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے. بولے میرا دل نہیں بھر رہا ہے. شریعت ہے دل بھرنے کا نام نہیں ہے، شریعت ہے اللہ رسول سے بھرنے کا نام. شریعت دل بھرنے کا نام نہیں ہے، شریعت ہے اللہ رسول اگر کا دل بھر رہا ہے تو اس پر عمل کیجیے. آخر کا جو 5-6 مہینے گزرا ہے، جس کی عمر گزری نمازی بنانے میں، نماز نہیں پڑھا. ہوا کیا؟ وجہ بتا رہے ہیں. زندگی میں جا رہا ہو اور آتا ہوگا، طبیعت خراب ہوتی ہوگی، مزاج نہیں بنایا تیمم سے نماز پڑھنے کا، تیمم کر کے نماز پڑھنے کا مزاج بنایا نہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے کو کسی معاملے میں کوئی چھوٹ دیں، کوئی رخصت دے تو بندہ اس کا فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. ابھی ایک رمضان کا واقعہ ہے، ایک خاتون بیمار تھی، ان کا ہم علاج کراتے کافی مہینے سے. رمضان آیا تو روزہ تو رکھنا نہیں تھا. ہم نے کہا ان کو بول دیا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے. ان کے ہسبینڈ کیا بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھ سکتے ہیں. ہم بولا ڈاکٹر ہی ہو سکتا ہے، عالم تو نہیں نا ہے. ڈاکٹر نہیں ہے، عالم نہیں ہے. ہم بولے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، نہیں تو پھر ہم مدد نہیں کریں. روزہ رکھا، ہم کوئی مدد نہیں کیا. 10 لوگ آئے، بولے یہ بیماری بڑھ گئی، یہ تکلیف بڑھ گئی. ہم بتانا نہیں چاہے کہ تکلیف بڑھی. ہم بولے ہم کچھ نہیں کریں گے. جب آپ لوگ کو حوالہ دے اللہ رسول وسلم کا کہ اللہ نے پسند کیا کہ بندے کو رخصت دے، بندہ رخصت کا فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کو بات پسند ہے، تو آپ کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ یاد ہے کہ مسلمان جہاں پہ اللہ تعالیٰ رخصت دے رہے ہیں، جہاں پہ رسول وسلم رخصت دے رہے ہیں، اگر اس کا فائدہ آپ نہیں اٹھائیے گا، آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. بتا دے رہے در اس بات کا انجام اچھا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب مسند احمد بن حنبل لکھا، ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی. ان کو ہم حجامہ کے لیے لوگ کو بولتے تو لوگ کو مرچا لگتی ہے. ایک عالم لڑکا آیا، حافظ عالم تھا، حافظ تھا. اس میرے پاس آیا، ہم نے کہا کسی نے کہا تم پر سواری جاؤ میرے بارے میں جاؤ تو دکھاؤ. ہم نے کہا بابو کو حجامہ کرنا ضروری ہے. چلا جو غصہ ہو کرتے اور جب شکایت کر رہا ہے کہ غازی فلانا ظلم کر رہا ہے، بولتے حجامہ کرائے کہ بغیر تمہارا علاج نہیں کرے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، انہوں نے جب حجامہ کرایا، لوگوں نے پوچھا آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھا، آپ نے حجامہ کیوں کرایا؟
انہوں نے کہا چونکہ رسول کی سنت حجامہ کرانا، اس لیے میں نے حجامہ کرایا. یہ تو ہوتے اتباع رسول. یہ لفظ ہی ہے. الحدیث بولتا ہے کہ ہم رسول کو ماننے والے ہیں، بریلوی بولتا ہے کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، دیوبندی بولتا ہے کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، سنی بولتا ہے کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، شیعہ بولتا ہے ہم اللہ رسول مانے ہیں، ہر برادری والے بولتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. حقیقت میں کوئی اللہ رسول کو مان نہیں رہا ہے. مانتا تو سب زندگی میں شادی بیاہ میں خرافات نہیں کرتا، دوستی دشمنی میں ہر جگہ میں اللہ رسول کا خیال رکھتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے، بلوانے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، سنوانے والے کو بھی. الہی جو گزر کے انہیں بخش دیجیے، الہی جو آج کو گزرے انہیں بخش دیجیے، الہی جو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے، الہی جو قریب انہیں بھی بخش دیجیے، الہی جو دور انہیں بخش دیجیے، الہی جس جو نظروں کے سامنے انہیں بخش دیجیے، جو الہی جو نظروں سے اجھل انہیں بخش دیجیے، الہی جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے، الہی جن سے تعلقات خراب انہیں بخش دیجیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے، خواہ کسی بیمار کو کسی قسم کی کسی بھی درجے کی، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفاء کلی عاجلہ عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کے توفیق نصیب بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جن کے گھر میں آسیبی چکر جیسے شیطانی چکر ہے، جھٹکے کے چکر ہے، یا کوئی اور چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفاء کلی عاجلہ عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق نصیب بچنے کی توفیق عطا فرمائیو. الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں یا قرضدار ہیں، صرف قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کے توفیق نصیب بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم میں سے جن کے گھر میں کنواری ہے، مطلقہ یا جوان بہو بیٹے ہیں، بھائی بندو بیٹے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیو. الہی بغیر لغویات کے، بغیر فضولیات کے، بغیر خرافات کے ان کے جوڑا لگا دیو. الہی پوری دنیا کا ایسا جوڑا لگا دیو کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. الہی ہم میں سے جن کا جوڑا لگ گیا لیکن گود سونی ہے، خالی ہے، اب تک کوئی خوشخبری نہیں ہے، الہی ان کی گود کو ایسی صالح اولاد سے بھر دیجیے جو ان کی دنیا بھی بنا دے، ان کی آخرت بھی بنا دے. الہی آپ کے تمام اسماء صفات کے واسطہ دے کر سوال کر، الہی ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما دیو، ہمارے مساجد میں برکت نازل فرما دیو، ہمارے مقاصد میں برکت نازل فرما دیو، ہمارے مقابر میں برکت نازل فرما دیو، ہمارے عیدگاہ میں برکت نازل فرما دیو، ہمارے عبادتگاہ میں برکت نازل فرما دیو، ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹی مدارس میں برکت نازل فرما دیو. الہی ہمارے محلہ ٹولہ ڈسٹرکٹ میں اسٹیٹ پہ برکت نازل فرما دیو. الہی ہمارے ملک پر برکت نازل فرما دیو. الہی پوری دنیا پر ایسی برکت نازل فرما دیو. الہی ایسی نظر برکت نازل فرما دیجیے کہ ہم آپس میں ایک اور نیک بن جائے، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے والے بن جائے، ایک دوسرے کو سعادت دینے والے بن جائے. الہی الغد جب تک رکھیو، ہر خیر سے، ہر بلائی سے، اچھائی سے نوازتے رہیو، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، خرابی سے محفوظ رکھیو. الہی آپ کے تمام اسماء و صفات کا واسطہ دیکھنے کے لیے آپ کا واسطہ دے کر سوال کر رہے ہیں. الہی ہمیں صرف رمضان کا نمازی نہیں بنائیو، الہی ہمیں صرف رمضان کا تہجد گزار نہ بنائیو، الہی ہمیں صرف رمضان کا نمازی نہیں بنائیو، الہی ہمیں صرف رمضان کا روزہ دار نہ بنائیو، الہی ہمیں صرف رمضان کا صدقات خیرات کرنے والا نہ بنائیو، الہی ہمیں صرف رمضان کا نیکی کرنے والا نہ بنائیو. الہی ہماری پوری زندگی نیکی والے بنا دیجیے، پوری نیکی روزے والے بنا دیجیے، پوری نیکی تہجد والے بنا دیجیے، پوری زندگی صدقہ خیرات کرنے والے بنا دیجیے، پوری زندگی نماز والے بنا دیجیے. الہی پوری زندگی سیام والے بنا دیجیے، الہی پوری زندگی مومن والے بنا دیجیے، الہی پوری زندگی نیکی سے بھرپور اور گناہ سے بچنے والے بنا دیجیے. الہی فتنے کا زمانہ ہے، بچا لیجیے، الہی فتنے کا زمانہ ہے، بچا لیجیے، الہی فتنے کا زمانہ ہے، بچا لیجیے. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت معافت الرفت توفیق کی بھیک مانگے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت معافت الرفت توفیق کی بھیک مانگے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت معافت الرفت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت معافات الرفت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت معافات الرفت توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں. رب ان قومی کذبوا فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی من المؤمنین. رب ان قومی کذبوا فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی من المؤمنین. رب ان قومی کذبوا فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی من المؤمنین. سبحانک اللہم، پڑھیے دعا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ کو بتا دیں یہ دعا صرف مجلس سے اٹھنے کی نہیں ہے. علماء بتاتے ہیں، جانکار لوگ، کہ جب بھی قرآن پڑھے آدمی، ایک آیت پڑھے، 3 آیت پڑھے، 4 آیت، 5 آیت پڑھے، اس دعا کا ضرور پڑھ لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.